گلے میں جیسے کوئی پھانس پھنس گئی ہو، کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے جو ہمیشہ احساس کہ یا کوئی چیز چھیل کے الگ ہو گئی ہے اور وہ تلخی سی باقی رہ گئی ہے، یا پھر ابھی تک کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اس کے لیے مشہور دوا ایک ہیپسلف ہے جو خاص علامت رکھتی ہے، لیکن میٹرینول میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے۔ اور بہت سی دوائیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، سوری آپ نے اچھا یاد رکھا۔ ارجنٹن نائٹریکم اور کسی کو یاد نہیں تھا، ڈاکٹر بشارت صاحب نے یاد کرایا کہ ارجنٹن نائٹریکم میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اور کس چیز میں ہے؟ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو سب جی۔ خراش نہیں، بلکہ کوئی چیز جیسے پھانسی پھنس گئی ہو، کوئی چیز اٹکی ہوئی، اس کو آپ نکالنا ڈسلوج کرنا چاہتے ہیں، ایلومینا۔ ایلومینا میں جو ہے ریسٹراکس میں مجھے پتہ نہیں، لیکن نائٹرک ایسڈ میں بڑی نمایاں ہے۔ سلیشیم مجھے نہیں یاد۔ ہیپسلف میں ہے تو کافی ہے، سلیشیا کی ضرورت ہی کوئی نہیں، دونوں کی علامتیں بہت ملتی ہیں اور ایک دوسرے کے متبادل ہیں بہت ساری صورتوں میں، ایک ہی کافی ہے۔ ان میں سے ہیپسلف کام کرے گی تو سلیشیا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نائٹرک ایسڈ ایسی چیز ہے کہ جب نائٹرک ایسڈ کی ضرورت پڑے گی تو اور دوائیں کام نہیں کریں گی، اس لیے یاد رکھیں۔ اور عموماً ایلومینا میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی سی ہے، بار بار نکالتے ہوا کر کے نکالنے کی کوشش کرنے میں پھر بھی کچھ چیز پھنسی رہ جاتی ہے۔ یہ بہت ایک قسم کا تنگ کرنے والا احساس ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دوائیں کام آ سکتی ہیں۔ سلیشیا تب کام آتی ہے اگر واقعتاً کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا، ایک چیز کے پھنسے ہوئے ہونے کا احساس جبکہ ہمیں کوئی علم نہیں کہ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ دوائیں اس تعلق میں بیان کر رہا ہوں۔ واقعتاً اگر کوئی چیز پھنس جائے، کانٹا ہو، فش بون ہو، کوئی چیز ہو، تو سلیشیا ہی دوا ہے اور بہت مؤثر ہے۔ ایک خوراک کھا کے آپ سوئیں، ویسے بے احتیاطی سے مچھلی کھائی گئی ہے اور اس کے کانٹے نہیں نکلے، وہ بیچ میں پھنس جاتے ہیں بعض دفعہ، تو رات کو تھوڑی دیر کے بعد 1-2 گھنٹے میں آنکھ کھلے گی تو کانٹا باہر آ رہا ہوگا خود ہی۔ یہ جو خاصیت ہے یہ سلیشیا ہی کا حصہ ہے۔ جب میں نے انکار کیا تھا تو میری یہ مراد نہیں تھی کہ واقعتاً پھنسی ہوئی چیز میں سلیشیا کو کام نہیں کرے گی، وہاں ہیپسلف نہیں کرے گی، یہ کام کرے گی، سمجھ گئے؟ ہیپسلف میں جب ٹونسلائٹس ہو تو کچھ پرپل سا رنگ ہو جاتا ہے، اس کا سویلنگ جو ہے کلیئر ریڈ وائلنٹ سویلنگ نہیں ہوتی، سلائٹ پرپلش لک آ جاتی ہے۔ اب جہاں تک گلے کے علامتوں کے فرق کا تعلق ہے، ہم نے بیان کیا نا آپ کے سامنے کہ یہ پھنسے ہوئے کے احساس میں یہ دوائیں 4 دوائیں بڑی نمایاں ہیں۔ کون کون سی؟ ایلومینا اینڈ نیٹرمور۔ نیٹرمور کے تعلق میں تو بات چلی ہے، سمجھ گئے؟ اب ان کی آپس کی پہچان کیا کیا ہوگی؟ اگر یہ احساس ہو اور سور تھروٹ ہو تو ان 4 دواؤں میں وہ سور تھروٹ محدود ہو جائے گا اور ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ انہیں میں سے تلاش کر لیا جائے۔ اب ان کی پہچان کیا کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہیپسلف اگر ہو تو اس میں پرپلش لک آ جاتی ہے۔ پرپل رنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جامنی، ٹھیک ہے، جامنی از دا نیئرسٹ۔ اور اگر نائٹرک ایسڈ ہو تو یلو پیچز جگہ جگہ تھروٹ کے ٹونسل کے ارد گرد یا گلے میں بھی زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے پیچز دکھائی دیں گے، یہ ٹپیکل نائٹرک ایسڈ کی نشانی ہے۔ نائٹرک ایسڈ کا جو رنگ جلد پر بھی ظاہر ہوتا ہے وہ بھورے داغوں کی شکل میں ہوتا ہے،
येलो की बजाय इसको भूरा कहते हैं, वो येलो से काला येलो मिल के भूरा सा बन जाता है। तो वही नाइट्रिक एसिड का असर अंदर थ्रोट में भी इसी तरह जाहिर होगा। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम में होर्सनेस बड़ी नुमाया हो जाती है और वोकल कॉर्ड जरूर डिस्टर्ब होती हैं इसमें, इसलिए ये इम्तियाजी निशान है। और जहां तक नेट्रिमोर का ताल्लुक है, एक्सट्रीम ड्राइनेस और कुछ अल्सरेशन, किसी भी क्रॉनिक सोर थ्रोट में जहां ये फंसे हुए का एहसास हो, ये 4 दवाएं आपस में एक दूसरे से इस तरीके से पहचानी जाएंगी। इसलिए तुकबाजी की जरूरत नहीं है या छट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक ही दवाई काम आएगी जिसकी इलामतें मौजूद होंगी।